اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس وقت دنیا کے حالات بہت خطرناک اور بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور انتہائی بگڑے ہوئے حالات ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو مظلومیت، جو ظلم کے مسائل اور پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مجھے قرآن کریم کی ایک بات یاد آئی انہی مسئلوں کے اوپر۔ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں ہم نے پہنچایا تو ہم نے خود ایک دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور حضرت یونس اس کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ہم نے غموں سے نجات بھی دے دی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ مفسرین اس پر سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یونس علیہ السلام کی طرح یہ مومنین بھی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک کثرت سے پڑھا، نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم پڑھو گے تو کذالک ننجی المؤمنین، ہم تم کو بھی نجات دیں گے، تو کیا ہم مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں جاؤ گے، لیکن یونس جیسے اندھیروں میں تھے ویسے تم بھی دنیا کے اندھیروں میں ہو، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، یہ چاروں طرف سے تم پر اندھیروں کے بادل ہے، اور تم ظلمات بعضھا فوق بعض، بے شمار اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہے ہو، خواہشات میں، گناہوں میں، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے ظلم کے اندر، حالات اور مصائب اور پریشانیوں کے اندھیروں میں۔ فرمایا کہ تم مختلف اندھیروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم بھی لا الہ الا انت سبحانک کا کثرت سے ورد کرو گے تو جیسے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی تھی، ہم تم کو دنیا کے اندھیروں سے نجات دیں گے۔ اتنی زبردست بات صاحب روح المعانی نے لکھی ہے۔ تو تعالیٰ جل شانہ اس مبارک مہینے میں ہمارے ساتھ صلح پر آیا ہوا ہے۔ یاد رکھو، صلح کر لیں اللہ سے، معاف کروا لیں اس کے پاس، اس ذات سے صلح کر لیں، معافی تلافی کر لیں، بہت مزہ آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر معافی تلافی نہیں کی، 11 مہینے گھروں پر رہ کر وہی مووی اور گندے افعال میں رہے اور مبارک مہینہ بھی اسی میں چلتا رہا ہمارا، اس کا مطلب ہم صلح کے لیے تیار نہیں۔ 11 مہینے رمضان میں کوتاہیاں، اور ابھی رمضان میں بھی نمازوں میں کوتاہیاں، اس کا مطلب صلح کے لیے تیار نہیں کی۔ تو ہم صلح ہی کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کے مسئلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، قرآن کریم سے ایک عجیب و غریب بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں گنہگاروں کو اپنا مخاطب بنانا پسند نہیں کرتا۔ بندے ہیں ضرور اللہ کے، لیکن اللہ کے مخاطب نہیں۔ اللہ مخاطب اسی کو بناتا ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ مخاطب کا معنی اللہ کا خطاب، اللہ پکارتا ہے وہ کن کو؟ جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہیں جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے، نفس امارہ کو خطاب نہیں کیا۔ یا ایتھا النفس الامارہ کبھی نہیں کہا، یا ایتھا النفس اللوامہ کبھی نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی نفس ہے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کون ہے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ ان کو خطاب نہیں کرتا، اللہ ان کو خطاب کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتے، وہ اللہ کے خطاب کے لائق ہے۔ میرے بھائیو، شاید کوئی اس پر سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو بھی خطاب کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندے جس نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے لفظ قل ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے
یہ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں نا، میں ان سے خطاب نہیں کروں گا، پیغمبر تو بات کر لے ان سے۔ اللہ نے خطاب نہیں کیا، پیغمبر کو واسطہ بنا کر کے تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں، لیکن کلام خود نہیں کر رہا ہے، کلام نبی سے کروا رہا ہے۔ اس لیے جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کے خطاب کے لائق بنتا ہے، اور جو بندہ صلح نہیں کرتا، معافی تلافی نہیں کرتا ہے، وہ خطاب کے لائق نہیں بنتا۔ تو آخری عشرہ جو چل رہا ہے بھائی، وہ بخششوں کا ہے، نجات کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، رونے دھونے کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحد فی عشر الاواخر ما یتحد فی غیرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے اور دنوں میں اتنا مجاہدہ نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں شد میزرہ، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ پورے سال اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، آخری عشرے میں اٹھاتے تھے کہ اٹھو اور تہجد پڑھو، یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کھانے پینے میں، گھومنے میں، تفریحات میں، راتوں میں باتیں کرنے میں، ایران توران کے اندر اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو گزارنے کے بجائے اس مبارک عشرے کو اللہ کی یادوں میں گزار دیں۔ حق تعالیٰ کی نہ معلوم اگلا رمضان میسر ہے یا نہیں، کتنے ہیں جو اس بلا اور وبا کے اندر جوان جوان چلے گئے، جن کو امیدیں تھی اس رمضان کی، لیکن وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ابن قیم کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں نے یہ ملفوظ دیکھا کہ اگر کسی قبر والے کو اٹھا کر کے یہ کہا جائے کہ ہم تم کو زندہ کرتے ہیں، کیا تمنا کرو گے؟ تو فرمایا قبر والے کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کو یہ کہا جائے کہ تمنا کر ہم تجھ کو زندہ کریں، تو وہ تمنا یہ کرے گا کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے، اور زندوں کو مہینہ نصیب ہوا تو بھی قدر نہیں کی۔ وہاں ایک رات کی تمنا ہو رہی ہے، اور یہاں ہم زندوں کو پورا مہینہ اللہ نے نصیب کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے رونگٹے اس کے اوپر، ہمارے بال تک نہیں کھڑے ہو رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ مبارک آخری عشرہ اب بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ یہ آخری عشرہ جو ہیں عبادتوں کے اندر گزر جائیں، اللہ کی یادوں میں کوششوں کے ساتھ